مردود ٹھہرا ورنہ مدینہ شریف نہ تھا۔ اسی طرح جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت نہ بیان کرو، ان کی بدقسمتی پر افسوس کرنا پڑتا۔ اولاد پیغمبر علیہ السلام کی فضیلت اور شان ہے، یہ کسی مسلک کا ادارہ نہیں ہے، نہ کسی کا ٹھیکہ، نہ شیعہ نہ سنی، نہ، یہ سارے مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے۔ سب مسلمانوں کو اپنے دلوں میں اس کو جگہ دینی ہے۔ مصر میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صوفی گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں، ابن الفارض رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قصیدہ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں ذہب العمر ضیاء وانقضاء باطلا الا محفوظ منک بشیء، میری عمر برباد گئی اور میں اس دنیا میں کچھ بھی کما نہ سکا سوائے ایک چیز، کہتے پپو باقی ساری زندگی کو میں سمجھتا ہوں بیکار گئی، ذہب العمر ضیاء وانقضاء باطلا الا محفوظ منک بشیء، وہ کیا ہے؟ ایک بات جو آپ کہتے ہیں نا مجھے مل گئی، وہ میں سمجھتا ہوں بس اس نے میری زندگی بچا لی کہ عطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو میرے دل میں بیٹھ گئی، اس سے میں سمجھتا ہوں میری زندگی کارآمد بن گئی، ورنہ بیکار ہی تھی۔ ذہب العمر ضیاء وانقضاء باطلا الا محفوظ منک بشیء غیر ما ولیت من اخدی ولا عطرت المبعوث حقا من قصی، قصی کی اولاد میں سے سچا پیغمبر آیا، اس کی عطرت اور اس کے خانوادے سے جو محبت اللہ نے مجھے نصیب کر دی، بس اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں سارا خزانہ آ گیا۔ تو یقین جانے جیسے کہا میرے بھائی نیازی صاحب نے، ساری دنیا چیختی چلاتی ہے میرے خلاف فتوے دیتی ہے، میں اس کو پریکا کے برابر نہیں سمجھتا، ایک رائی کے برابر۔ میرے نزدیک آپ سب لوگ کو شیعہ ہوں گے، کو بریلوی ہوں گے، کو دیوبندی، سب بھائی مسلم ہیں، آپ اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں چاہیے۔ باقی سارے رشتے اس کے مقابلے آپ کے اپنے امام ہوں گے، عالم ہوں گے، مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ماذ حکم نسبت یکتن، رسول خدا کا نام جب آپ تک مانتے ہو یا نہیں، جب لوگوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ بھائی ان کی مسئلے ایک ہی ہیں، ان کے امام ایک ہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذریت میں سے ہونا یہ ان لوگوں کے لیے باعث افتخار ہے، مگر اس کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ میں صاحب کہوں گا کہ میں جس پر کوئی ناز کرتا رہے کہ میں اولاد فاطمہ سے، مگر اس کے کرتوت ایسے نہ ہو کہ وہ اولاد فاطمہ کے لائق ہوں، تو وہ شخص نہ اولاد فاطمہ کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا لکھتے ہیں مجموع البیان میں علامہ طبرسی، بہت بڑے عالم شیعہ، اور سارے اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ دنیا میں اس سے اچھی تفسیر کوئی نہیں لکھی، مجموع البیان 6 صدی سے ہجری میں لکھی، جو اہل سنت نے تشریح کی تھی وہ بھی انہوں نے دے دی، جو شیعہ حضرات نے ادب سے ایک کلمہ بھی پوری تفسیر میں کسی کے خلاف نہیں آیا، مگر جامع لغت کی تشریح ہے، نحو کی تشریح ہے، اعراب کی تشریح بہت اعلیٰ جامع البیان۔ تو اس مجموع البیان تو اس میں لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے تعریف کرنی شروع کی کہ سیدوں کا یہ درجہ، سیدوں کا یہ درجہ، انہوں نے کہا بھائی ہمیں گمراہ نہ کرو، غلط باتیں کہہ کر ہمیں تم دھوکہ نہ دینے کی کوشش کرو، سب سے بڑے تو ہمارے نانا ہیں نا اللہ کے رسول۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کیا فرماتا کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ پیغمبر خدا اپنی باتوں سے تجھے اصل بات سے ہٹا دیں، اور اگر تو ان کے کہنے پر اللہ کے دین کو چھوڑے گا، حالانکہ چھوڑنا نہیں تھا، لوگوں کو سنانا مقصود تھا، لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَالِ، ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں تجھ کو دگنی سزا دیں گے، دوسروں کے مقابلے میں دگنی۔ جتنا مقام اونچا ہے اتنا ہی اس کی ذمہ داری نہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویاں ہیں، حاجی صاحب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، سورہ احزاب میں اللہ نے کہا یہ مومنوں کی مائیں، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، مگر ساتھ ہی کہہ دیا کہ تم میں سے کسی نے نیکی کی اس کو دگنا ثواب دیں گے، کیونکہ تم پوری امت کی پیشوا ہو، عورتیں تمہاری طرف دیکھیں گی۔ اور وَمَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ، اور اگر نبی کی بیویاں ہوتے ہوئے تم نے غلط کام کیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا عذاب دیں گے۔ امام زین العابدین نے دیکھتے ہو جو نانا تھا ہمارا، جو مائیں تھی، کیا خدا نے فرمایا کہ ثواب بھی دگنا ہے اور غلط کام کرو گے عذاب بھی دگنا۔ اب ایک سید کی طرف اگر علاقے کے دوست دیکھتے ہیں کہ یار شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں، اس نے اپنا ہی بنا تناغرہ کیا، کتنے لوگوں کی بربادی کا باعث بنا۔ اس لیے اللہ کے لیے اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے رسول کی ذریت میں سے اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنا طرز عمل ایسا بنا، آپ کی سیرت اور کردار ایسی ہو کہ لوگ جو متاثر ہو کہ واقعی ہر خوشبو آ رہی ہے رسول اللہ کے خون کی، بد عملی اور بد کرداری کی۔ سید صاحب نمازی نہیں پڑھتے، رمضان شریف کی کوئی قدر نہیں، قرآن کبھی انہوں نے تلاوت کیا، کیا ہے معاملہ؟